بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوڈکاسٹس ورلڈ کی جانب سے السلام علیکم۔ محمود الحسن خلیل آپ کی خدمت میں، اور جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت 27ویں شب ہے اور 27ویں رمضان المبارک۔ اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کے حوالے سے کوئی سب سے زیادہ قرائن موجود ہیں یا قیاس کیا جاتا ہے تو وہ 27ویں شب کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تاہم آج میں آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر کے حوالے سے شو لے کر حاضر نہیں ہوا۔ اتنی نہ تو میری جرت ہے اور نہ ہی میری اوقات ہے کہ میں اتنی بابرکت رات کے بارے میں کوئی تفصیلاً گفتگو کر سکوں۔ آج 2-3 بکھرے ہوئے موضوعات پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا؟ آپ نے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں میں، مجھے یقین ہے کہ مجھے اور پوڈکاسٹس ورلڈ کو یاد رکھا ہوگا۔ آپ کی دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہ پروجیکٹ جو آج سے 4 برس پہلے میں نے شروع کیا تھا، اس خواہش اور امید کے ساتھ شروع کیا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بلڈ ہو جو میرے فیلو ڈسیبلڈ دوستوں کے لیے ایک آواز بن سکے۔ ناظرین، بہت زیادہ کامیابی اس میں ہم حاصل نہیں کر پائے۔ وجہ فائنینشیل ریسورسز تھے۔ سنگل وجہ یہی تھی کہ ہم ریکوائرڈ فائنینشیل سپورٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی چیز پیشن ہو تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھی حاضر ہو جاتا ہوں اور دستک دیتا رہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور اس پلیٹ فارم کو بلڈ کرنے کو ممکن بنا سکیں، ممکن بنانے میں میری مدد کریں، اور اس پروجیکٹ کو ایک ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جو وجہ بنے، ڈسیبلڈ کمیونٹی کی آواز بن سکے۔ آپ فائنینشیل ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ اپیل ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ آپ کے فائنینشیل سپورٹ پروجیکٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ ایکوپمنٹس کی خریداری یا رننگ ایکسپینڈیچر جاری رکھنے کے لیے آپ کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے۔ اس پروجیکٹ میں ناظرین بہت سارا ویژن ہے اور بہت ساری خواہش ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو ایک ایسی شکل دے دیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو دونوں پلیٹ فارمز میں ڈسیبلڈ کمیونٹی اینڈ پیپل ود ڈسیبلٹیز کی آواز بنے۔ چلیں آگے چلتا ہوں اور جو موضوع لے کر حاضر ہوا تھا اس پہ بات کرتا ہوں۔ میں بہت سوچتا رہا آج سارا دن کہ اس پروگرام کو ٹائٹل کیا دیا جائے، اور آج کی یہ ڈسکشن جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو موضوع کیا دیا جائے۔ تو سوچا یہ کہ اس کو ہم آج موضوع دیتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل۔ مجھے یقین ہے آپ تمام دوست پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا قیام 27ویں رمضان المبارک کی رات اناؤنس ہوا تھا، اور 27 رمضان کا دن جو تھا وہ پاکستان کا پہلا یوم آزادی تھا، 14 اگست 1947۔ ہم آزاد ہیں، یہ سوال بھی ہے اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہم کتنے آزاد ہیں؟ ہم نے اس آزادی سے کیا گین کیا ہے؟ ہم نے اس آزادی سے کیا اچیو کیا ہے؟ وہ بابا قوم محمد علی جناح اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی جو بات کیا کرتے تھے، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر ناظرین 1-2 باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ میں کوئی خلاصہ بیان کرنے کے موڈ میں نہ ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ نہ ہی اس کا وقت ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں ناظرین کہ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو آج ہم امریکہ کی کسی بمباری کا شکار ہو چکے ہوتے، اور اگر ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو ہم ڈیفینیٹلی کسی بڑے حملے کا شکار ہو چکے ہوتے۔ مسلمان جہاں بھی ہیں دنیا میں شدید مشکل میں ہیں،
اور بڑی بڑی مثالیں شام، عراق، افغانستان، یمن، الغرض کے دنیا میں بیشتر مقامات پر مسلمان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کووڈ-19 ایک وبا کی شکل میں سامنے آیا ہے اور مسلمان کی مشکلات ابھی شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ کم ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مورٹیلٹی ریٹ بھی کم ہے، کانسپریسی تھیوریز بھی بہت ساری ہیں۔ کرونا پہ میں پھر کبھی بات کروں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو اس کا جو بڑا شدید قسم کا اکنامک ڈاؤن فال ہے وہ فیس کرنا ہے، اور آنے والے کئی برس ہم اللہ کرے کہ اس مصیبت سے دور رہیں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس جنریشن اور مجھ سے پچھلی جنریشن، مجھ سے اگلی جنریشن خاص طور پر، یہ 2 3 4 نسلیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس پر بہت ساری بات کی جائے گی آنے والے کافی سارے پروگرامز میں، میں بھی کروں گا اور لوگ بھی کریں گے، آپ سنتے رہیں گے، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لہٰذا میں اسے موضوع بحث نہیں بناتا۔ لیکن یہ آزادی سیلیبریٹ کرنے سے زیادہ، اس آزادی کو انجوائے کرنے سے زیادہ، اس آزادی کو ایک بلیسنگ سمجھتے ہوئے اس آزادی کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے آبجیکٹیوز مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے دنیا کے نظام میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں۔ تو ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر آپ سب کو مبارکباد بھی دینی تھی، اور یہ بھی کہنا تھا کہ اس آزادی کو آزاد قوموں کی طرح انجوائے کرنے اور اس آزادی کو آزاد قوموں کی طرح آبٹین کرنے اور اچیو کرنے کی کوشش میں میری قوم کے ساتھی، میری قوم کے فرد اپنا کنٹریبیوشن ضرور ادا کریں۔ وہ اکثر ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کی کوئی شمع ضرور جلائیں اور کوئی کردار ادا کریں، قوم کی اس نیشن بلڈنگ پروسیس میں اپنا حصہ ادا کریں۔ رمضان میں عبادتیں 2-3 ایام باقی، اس میں ان عبادتوں میں اللہ کو بھرپور طریقے سے یاد کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوڈ کاسٹس ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین، ہماری اس سے ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا چلوں، پچھلے چند مہینوں سے مسلسل غیر حاضری کی وجہ قطعی طور پر کوئی $1 ملین مصروفیت نہیں تھی، بنیادی وجہ رننگ ایکسپینڈیچر کا نہ ہونا تھا، اور بنیادی وجہ ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم کو افورڈ کرنے کے مسائل زیادہ شدید تھے۔ آپ کی اسسٹنس، آپ کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے، ساتھ آئیں، ساتھ کھڑے ہوں پوڈ کاسٹس ورلڈ کے، اور اسے ایک ڈیولپڈ پروجیکٹ کی شکل دینے میں محمود الحسن خلیل کی مدد کریں۔ اللہ کو گواہ بنا کر آپ سب سے بڑے یقین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پوڈ کاسٹس ورلڈ کا خواب اپنی ذات کے لیے نہیں دیکھا، خواہش اور کوشش یہ ہے کہ اس نسل اور آنے والی نسلوں کا کچھ بھلا ہو سکے، اور کسی بھی صلاحیت سے محرومی کو وجہ نہ بننے دیا جائے اپنی ترقی کی راہوں میں۔ بہت سارے دوست بہت ساری باتیں آج کل کر رہے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ کرونا میں سوشل ڈسٹنسنگ ظاہر ہے بڑی ضروری ہے ناظرین، اس کا خیال رکھیں۔ عید کو مناتے وقت کوشش کریں کہ عید مناتے وقت کوشش کریں کہ اس وبا کو پھیلنے میں اپنا کردار ادا نہ کریں، بلکہ اس وبا کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کانسپریسی تھیوریز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنی صحتوں کا، اپنوں کی صحتوں کا خیال رکھیں۔
اپنوں کا خیال رکھیں، معاملات بہتر کرنے میں آپ کا یہ کردار یقیناً اس قوم کے کام آ سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں ناظرین۔ ایک بار پھر دعاؤں کی درخواست کے ساتھ بندہ ناچیز آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔